ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا. یہ ان کے لیے تو گویا کہ آخری درجے میں بے غیرتی کی بات تھی کہ ان کے جیتے جی محمد اور ان کے ساتھی آ کر عمرہ کر. کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی، اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں. حضور میں پہنچ گیا ہوں، لیکن معاہدہ لکھا جاتا فرمایا کوئی نہیں اٹھا. میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر، کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا. 1000 کا لشکر جرار اب چلا ہے مکے سے، کیل کانٹے سے لیس طبل بجاتا ہوا اور بڑے ڈھول بجاتا ہوا، اس لیے کہ یقین تھا کہ اتنی طاقت محمد کی نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے وہ آدمی لا سکے. ادھر سے یہ لشکر چلا ہے، ادھر سے اب آپ نقشہ دیکھیے. مدینے میں حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی. مسلمانوں، ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے مال تجارت سے لدا پھدا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا. تو بتاؤ کدھر چلے؟ یہ در حقیقت ہر کمانڈر جو ہے کسی بھی اقدام سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے، ساتھیوں کا حال کیا ہے، ان میں کتنی کچھ ہمت ہے، جرت ہے، حوصلے کتنے بلند ہے، کہیں پست تو نہیں ہے. یہ گویا کہ اس طرح کا ایک امتحان ہے جو حضور لے رہے ہیں. بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ لوگوں نے کہا، اس سورہ انفال کے شروع میں یہ سارا واقعہ بیان ہے. کچھ نے کہا چلیے جی حضور قافلے پر حملہ کریں، آدمی تھوڑے سے ہیں 30 یا 50، ان پر ہم جلدی سے فتح حاصل کر لیں گے، اور ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیار مل جائیں گے، مال غنیمت بہت سا مل جائے گا. بڑے دلائل کے انبار لگا دیے انہوں نے کہ چلنا چاہیے قافلے کی طرف، لشکر کی طرف نہیں. اب اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کی منشا کچھ اور ہے. وہ تو یہ ہے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یوم الفرقان بنا دیا جائے، کفر کی قبر توڑ دی جائے. تو حضور منتظر ہے. اس پر کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تاریخی خطبہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے سے اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر بھی کچھ منتظر سے ہیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور نے توجہ نہیں فرمائی. اب خیال آیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس انصار تھے، انہوں یہ خیال آ گیا کہ حضور کا روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ پہلی 8 مہموں میں آپ نے کسی انصاری کو شامل نہیں کیا تھا، سب یہ مجاہدین گئے تھے، مہاجرین. اس لیے کہ جب وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو طے یہ ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. اور یہاں مدینے پر ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، حضور باہر نکل کر راستہ روکنا چاہ رہے ہیں. تو گویا کہ وہ جو معاہدہ تھا اس کے تحت تو حضور نہیں کہہ سکتے کہ تم چلو میرے ساتھ. اور حضور کو یہ معلوم ہے کہ صرف مہاجرین کی نفری اب کفایت نہیں کرے گی، 1000 کا لشکر آ رہا. تو حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا، عرض کیا کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ. تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے برق الغمام تک پہنچ جائیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں. آپ بسم اللہ کر کے جو آپ کا حکم ہو. بھول جائیے بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. اسی جملے میں ذرا تھوڑا سا کہوں گا کہ ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکیں کہ ہم بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کے تقاضوں کو کیا سمجھا. بہرحال حضور کا چہرہ جو ہے دمک اٹھا، پھر یہ جنگ کے لیے نکلے. یہ سن 2 ہجری کا رمضان مبارک ہے اور 17واں اس کا دن ہے. یہ مٹ بھیڑ ہوئی اور یوم الفرقان قرار پایا. 313 صرف 2 گھوڑے. ذرا رسالہ تو دیکھیے، کیولری کنسسٹنگ آف 2 ہارسز، اور سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، سامان ہے نہیں. اور ادھر 1000 کا لشکر ہے اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا ہے. تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یقینی فتح ہے ہماری، جیسے 1965 میں بھارتی سمجھتے تھے کہ شام تک تو جیم خانہ کلب میں پہنچ کے وہاں تو ہم جشن منائیں گے، یقینی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا ہے، چھٹک کر کھڑے رہ گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ریزسٹنس نہیں ہے کہیں، کیا ہمیں کہیں گھیراؤ میں لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہی یقین تھا. اسی لیے یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. جس کو فتح ہوئی اللہ اسی کے ساتھ ہے.
کیونکہ اسے یقین تھا کہ فتح میری ہوگی۔ اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت دلچسپ بھی ہے۔ ایک رات پہلے وہ ڈبز جو تھے انہوں نے پھر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ٹل جائے گی جنگ۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو شیر بنی ہاشم میں بھی حضور کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے رات کو پہاڑ سے اتر کر۔ وہ آئے حکیم ابن حزام عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، دیکھو تم بڑے سردار ہو، ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بچ کر نکل گئے ہیں، اور ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کر نکل گیا، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ کو روکو، اور تم کر سکتے ہو، جو ایک کرشی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خون بہا تم ادا کر دو اپنی جیب سے، اور جنگ کو روک لو۔ عتبہ نے کہا میرے اپنے دل کی بات کہی آپ نے، میں بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اس لیے کہ ادھر بھی تو کرشی ہے محمد کے ساتھ، مہاجرین تو سارے قریش میں سے تھے نا، گویا کہ ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بند ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، تو جنگ رکنی چاہیے۔ یہ دونوں مل کر آئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا۔ عمرو بن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا جو قصاص ہے وہ سامنے آیا ہوا بھی جا رہا ہے، یہ جنگ سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کپڑے پھاڑے، شور مچایا، جو عربوں کا ایک خاص انداز ہے، واہ عمرا، ہائے میرا بھائی عمرو، اور اس کے خون بہا کا اور اس کا جو ہے قصاص لینے سے یہ لوگ رک رہے ہیں۔ اور ایک تانا دیا ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ کو، اس لیے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے صاحبزادے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ اب عرب کا مزاج ہے، یہ تانا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کل پتہ چل جائے گا بزدل کون ہے۔ بہرحال اگلی صبح سب سے پہلے عتبہ ہی نکلا ہے میدان میں۔ میں اس لیے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں نسبتاً شریف النفس انسان تھا، آخری وقت تک کوشش کی اس نے کہ جنگ نہ ہو، لیکن تانا ایسا تھا ابو جہل کا کہ اگلی صبح خود اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید کو لے کر، ایک طرف بھائی شیبہ بن ربیعہ، ایک طرف ولید بن عتبہ، تین آدمی نکلے ہیں مبارزت کے لیے کہ مسلمانوں بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے کوئی۔ ادھر سے تین انصاری نکلے۔ اب یہ بھی دیکھیے عرب کا مزاج، انہوں نے پوچھا کون ہو تم، من القوم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہا نہیں ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم یہاں چرواہے لوگ ہو، کاشتکار لوگ ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے کرسی بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے۔ حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا نہیں۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور تیسرے صحابی، یہ تین نکلے ہیں۔ حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو بھی، شیبہ کو بھی، البتہ تیسرے جو صحابی تھے حارث غالباً نام ہے ان کا، حارث ابن طالب، وہ پھر زخمی ہو گئے اور ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے، ٹانگ کٹ گئی تھی، وار لگا تھا، وہ واپس جاتے ہوئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح بھی اس شان کے ساتھ کہ 70 سردار مارے گئے، یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے اس کو، 70 قیدی ہو گئے۔ یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا، 6th اینڈ فائنل فیز آف دی ریولوشنری اسٹرگل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہوا، اس میں کچھ وقتی طور پر مسلمانوں کے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، 300 واپس چلے گئے منافقین عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں، 700 کا مقابلہ 4000 سے تھا، لیکن یہ کہ حضور نے ایک درہ دیکھ لیا تھا، پیچھے تھا درہ، اگر اس طرف سے حملہ ہو گیا تو گویا کہ ہم دو طرف سے گرزے میں آ جائیں گے۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، فرمایا دیکھو چاہے ہم سب قتل ہو جائیں، چاہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ 4000 کا لشکر جو ہے 3000 کا بھاگ نکلا۔ اب مسلمان کا تعاقب کر رہے ہیں، وہاں جو کھڑے ہوئے تھے وہ 50 تیر انداز، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی حالت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو چکی، لہذا کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کھڑے رہے۔ لیکن یہ کہ ان کے جو کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ کہتے رہ گئے کہ یاد کرو حضور کے قول کو، مت پھرو یہاں سے، لیکن ان کی حکم عدولی کر کے 35 وہاں سے تیر انداز جو ہے جگہ چھوڑ کر چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید تھے اس میں، وہ جو ان کی کیولری تھی 200 ہارسز کی، 200 ہارسز اسٹرانگ کیولری انڈر دی کمانڈ آف خالد ابن ولید۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، اگرچہ شکست ہو چکی ہے لیکن اس شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں، پورا چکر لگایا ہے احد کا، اور وہاں سے جو حملہ کیا ہے تو پھر وہ شکست میں بدل گئی فتح۔
70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر جو قرآن مجید میں تبصرہ آیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کو دوش نہیں دے سکتے، تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تمہیں مدد دی اور تمہیں فتح دی، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، لیکن جب تم نے ہی نظم کو ڈھیلا کر دیا، تم نے حکم کی نافرمانی کی، حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو کہا تھا اگر شکست ہو جائے تب، اب تو فتح ہو گئی، لیکن اصل لوکل کمانڈر کا حکم تو تھا نا، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جو میں پہلے بیان کر چکا، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ حضور زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو ہے تلوار کا وار ایسے پڑا ہے کہ خود کی کڑیاں آپ کی رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، وہ نکالی نہیں جا رہی تھی، ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے تو ان کے اپنے دانت نکل گئے، پھر خون کا فوارہ چھوٹا ہے، غشی طاری ہوئی ہے، خبر اڑ گئی کہ حضور قتل ہو گئے، مصعب بن عمیر قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ چونکہ علم بردار تھے، ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا، اس پر تلوار کا وار ہوا کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پر وار ہوا وہ بھی کٹ گیا، پھر دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں سے تھاما، پھر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، بدر میں 70 ان کے مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر غزوہ احزاب اب تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، 6 سال تک یہ اپس اینڈ ڈاؤنز چلے، بالآخر اللہ نے فتح دی، وہی رمضان کا مہینہ سن 8 ہجری، اور 10,000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ گویا کہ وہ 6 جو سٹیجز ہیں، ایک اس میں درمیانی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ نوٹ کر لیں، درمیان میں ایک پوز آیا ہے ان 6 سالوں میں صلح حدیبیہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے، تو نبی کا تو خواب بھی وہی ہے، حضور نے فرمایا مسلمانوں تیاری کرو ہم عمرے کے لیے چلیں گے، 1400 یا 1800 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور تلواریں جو ہے نیام کے اندر ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ قریش کو پتا چلا، یہ ان کے لیے تو گویا کہ آخری درجے میں بے غیرتی کی بات تھی کہ ان کے جیتے جی محمد اور ان کے ساتھی آ کر عمرہ کر ڈٹ گئے، مرنے مارنے پر تل گئے، بڑا جوش و خروش، حضرت عثمان کو بھیجا کہ کوئی مصالحت کی بات ہو، انہیں روک لیا، وہیں خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تب حضور نے وہ بیعت لی، بیعت رضوان، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت حضور نے لی تھی، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مر جائیں گے، کوئی واپس نہیں جائے گا، اور بیعت لا نفر، بیعت کی تھی کہ یہاں سے بھاگنا نہیں، اب یہی جانے دینی ہے، لیکن یہ کہ مکے والوں کو بھی کچھ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے سمجھا دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی بھی آخری درجے میں تلے ہوئے ہیں، یہ بیعت ہو چکی ہے، جیسے آج کل ہوتے ہیں وہ سوسائڈ سکواڈز، گویا کہ طے کر لیا جائے کہ اب تو جانیں دے دینی ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا، دشمن کو وارکاری لگا دینا ہے چاہے اپنی جان رہے یا نہ رہے، گویا کہ اس انداز کی بات سمجھیے جدید اصطلاح میں کہ یہ بیعت اس لیے اتنی اللہ کو پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس پر پھر قریش نے بھیجا ہے سہیل بن عمرو، یہ ایک بہت ہی جہاں دیدہ تجربے کار سردار، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ قریش کی طرف سے نیگوشیٹر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر پھر جو صلح کی شرائط ہوئی ہیں اس پہ پھر وہ اعتراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانا شروع کیا تو حضور نے کہا، حضرت علی لکھ رہے تھے کاتب کی حیثیت سے، کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ سہیل نے فوراً روک دیا، نہیں، یہ تو معاہدہ ہے جس پر سب کے دستخط ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے تمہارے بھی ہوں گے، اور اوپر لکھا ہوا محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے ہم نے مان لیا اللہ کا رسول، اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا، پھر ہم تو نہیں مانتے، یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی ذرا یہ مٹا دو، حرف رسول اللہ والے الفاظ ہٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا، حضور میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، بہرحال حضور نے پھر خود مٹایا۔ اس کے بعد صلح جو تھی بڑی ان ایکول تھی، یعنی یہ بھی اس میں طے کیا گیا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان آیا مدینے تو اسے واپس کرنا ہوگا،
اور کوئی مدینے سے اگر مرتد ہو کر واپس مکے آتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اب یہ انیکول ہے. مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر اگر مدینے پہنچے تو حضور اور مسلمان پابند ہیں کہ اسے واپس کر دیں گے, لوٹا دیں گے. مدینے سے کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر واپس آتا ہے تو یہ واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر کا خون کھول رہا ہے, سب کا خون کھول رہا ہے. حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا, انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حق پر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت عمر کا غصہ اب بھی نہیں تھما. گئے حضرت ابو بکر کے پاس, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ یہ یقیناً حق پر ہے, اللہ کے رسول ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا وہ اللہ کے رسول ہیں, وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا انہیں حکم ہو رہا ہے. ساری عمر بعد میں حضرت عمر کو یہ ایک رنج رہا ہے کہ اس وقت میں ضبط نہیں کر سکا, لیکن یہ حمیت حق کا جوش ہے. اسی حمیت حق کے جوش میں حضرت علی نے بھی تو حکم عدولی کی نا, کہ حضور کہہ رہے ہیں نام مٹا دو اور نہیں مٹایا. یہ سب غیرت ہے, حمیت حق ہے, اس میں کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن ذرا نوٹ کیجئے, آخری بات آپ سے عرض کر دوں, اس کو کہتے ہیں ڈسپلن. اس درجے خون کھول رہا ہے, لیکن حضور کا جو فرمان ہے تسلیم, کوئی کیوں نہیں کر رہا سوائے حضرت عمر نے جو تھوڑا سا یہ مکالمہ کیا ہے. جب صلح ہو گئی تو سب سے بڑا امتحان اسی وقت آ گیا. ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے ایمان لائے ہوئے تھے, اور اس سہیل ابن عمر نے عمر بن سہیل نے رکھا ہوا تھا اسے اپنے گھر میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر. انہیں جب پتا چلا حضور اتنے قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں, جس طرح بھی ہوا زنجیریں توڑوائیں, بھاگے آئے اس حال میں کہ جسم کے اوپر مار کے نشان ہیں اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں. حضور میں پہنچ گیا ہوں, لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر کوئی آئے گا مکے والا واپس کرنا ہوگا. حضور نے کہا بھی کہ سہیل ابھی یہ معاہدہ ابھی لکھا گیا ہے, اس ایک معاملے کو ایکسپٹ کر دو, ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو. میں آ گیا, نہیں معاہدہ ہو چکا, واپس کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کرو, اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا. وہ چیخے چلائے, مسلمانوں یہ مجھ پر کیا غضب ہو رہا ہے, ان بھیڑیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہو دوبارہ. لیکن کیا کریں, حضور کا حکم ہے, مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے. مکے میں جب تھے مارے کھاتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے, اس لیے کہ حضور کا حکم تھا. وہی معاملہ آج بھی ہے. یہ ڈسپلن ہے اصل میں, کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے, ورنہ اگر ڈسپلن نہ ہو معاملہ ختم ہو جائے گا. تفشلوا تذهب ریحکم, اگر تم جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لیکن آخری جو عشق ہے, حضور نے فرمایا لو بھائی اب اگلے سال عمرہ کریں گے. معاہدے میں یہ تھا اس سال واپس جاؤ, اگلے سال آ کے عمرہ کرنا. ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے, تم ہی رہنا وہاں, تم ہی عمرہ کرنا, ہم چلے جائیں گے پہاڑوں پر. حضور نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں یہی ذبح کر دیے جائیں, اور اب احرام کھول دو, واپس چل رہا ہے. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ قربانیاں دے دو, کوئی نہیں اٹھا. پھر فرمایا اٹھو قربانیاں دے دو, کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا. میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر, کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا. اس پر حضور کچھ غمگین ہو کر, اس لیے کہ لوگوں کے جذبات نہایت مزمحل ہو گئے تھے. یہ کیا ہوا؟ حضور نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے, ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے جا رہے ہیں, اور ہم ڈر گئے ہیں کفر سے, دب گئے ہیں کفر سے. ہم نے اتنی گر کر صلح کیوں کر لی ہے؟ تو ضبط تو کر رہے ہیں, لیکن بہرحال قلبی احساسات جو ہے وہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے, صدمہ تو ہوتا. لہذا کوئی نہیں اٹھا. حضور گئے اپنے خیمے میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ساتھ تھی. حضور کا یہ وہ قاعدہ تھا کہ ہر سفر میں آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ بہت ذہین خاتون تھی. کہا میں نے 3 مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے مشورہ دیا حضور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیے, خود جا کے اپنی جانور کی قربانی دے دیجئے, احرام کھول دیجئے. بس حضور نکلے, کیا تو سب کھڑے ہو گئے. میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ حالت منتظرہ تھی. they were waiting for something. ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل جائے, کہیں ہمارا امتحان ہی نہ لے رہے ہو حضور, اس اعتبار سے. لیکن جیسے حضور نے احرام کھول دیا آپ سب کھڑے ہو گئے, سب نے احرام کھول دیا. اسی لیے اس کو کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح نہیں ہے محمد, ہم نے آپ کو اس صلح کے پردے میں بہت بڑی فتح عطا کر دی. کیا فتح کا پہلو تھا کہ اگر قریش نے صلح کر لی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پورے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا now محمد is a power to reckon with. اب محمد کی طاقت ایسی ہے کہ گویا کہ قریش نے صلح کر لی ہے محمد کے ساتھ. یہی بات ہے جو آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں کرنی اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. صلح کرنے کے معنی تسلیم کر لیا, تسلیم کر لیا, جھگڑا ختم ہو گیا.
تو محسوس یہ ہوا کہ جب قریش نے صلح کر لی ہے تو گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت بڑی ہے، روب پڑ گیا پورے عرب پر۔ پھر حضور یکسو ہو گئے قریش کے ساتھ، جب صلح کا معاہدہ ہو گیا اب آپ نے خیبر پر چڑھائی کی، خیبر فتح کر لیا، اس لیے کہ ان کے تو ہاتھ بن گئے تھے، اب یہودیوں کی مدد کو اور قریش نہیں جا سکتے تھے، آپ نے حملہ کیا خیبر پر، خیبر فتح کر لیا، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اسی عرصے میں، اب جو آخری بات میں آج عرض کروں گا وہ صرف یہ ہے، اسی عرصے میں اب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب دعوتی خطوط ارسال کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ایک مذہبی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے۔ مذہبی تبلیغ پھیلتی ہے زمین پر، انقلابی تبلیغ ایک انقلابی عمل ایک جگہ کے اوپر پروان چڑھتا ہے، اوپر جا کر پھیلتا ہے، جیسے درخت ہوتا ہے آم کا درخت، جیسے ہی گٹھلی پھٹے گی 2 پتے نکلیں گے، لیکن وہ آم کا درخت جو زمین پر پھیلتا نہیں، خربوزے کی بیل کی طرح وہ سیدھا اوپر جائے گا، جوان ہوگا وہیں پر اب پتے لگیں گے، وہیں پر اب ٹہنیاں ہوگی، وہیں آم لگے گا، پھر وہ پھیلے گا۔ جبکہ بیل جو ہوتی ہے خربوزے کی ککڑی کی، وہ زمین پر پھیلتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ یہی فرق ہے، ایک تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ، جیسے عیسائیوں کے مشنز ہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں جو انہیں قائم کرنا ہو، کسی ریولوشن کا کوئی ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں، وہ تو صرف ایک عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، لہذا وہ پوری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کمیونزم، وہ ایک نظام لانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے پہلے ایک ملک میں کنسنٹریٹ کیا، ایک ملک میں انقلاب برپا کیا، پھر آپ کو معلوم ہے انقلاب جو ہے پھیلتے چلے گئے، روس میں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے آدھی دنیا میں وہ انقلاب آ گئے۔ یہاں یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مکے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مکے سے باہر پہلے 10 سال آپ جاتے تھے، صرف عکاس کا میلہ ہے، وہ بازار لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں میلوں میں تبلیغ کے لیے، ورنہ کسی دوسرے شہر بھی آپ تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ He concentrated his full attention، پورا وقت مکے پر۔ اس کے بعد جب مکے والوں نے طے کر لیا کہ اب انہیں قتل کر دو، تب پہلی مرتبہ باہر قدم نکالا، طائف گئے۔ وہاں سے ناکامی ہو گئی، اللہ نے کھڑکی کھول دی، خود کھول دی، مدینے سے پہلے سال 6، اگلے سال 12، اگلے سال 75 آدمی آ گئے، 72 مرد اور 3 عورتیں، اور وہ دارالہجرت بن گیا۔ اب آپ کی تبلیغ کا دائرہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے۔ پورے 7 برس عرب سے باہر آپ نے کوئی خط تک نہیں لکھا، حالانکہ کیا قیصر کو خط نہیں لکھ سکتے تھے؟ جو بعد میں لکھے خط، کیا لگتا تھا اس میں؟ خط لکھنا کیا مشکل تھا؟ کسی ایلچی کو ہی بھیجنا تھا نا۔ تو مدینے میں تو اتنی نفری آپ کے پاس پہلے دن سے تھی، بادشاہ مصر کو بھی ایلچی بھیج دیتے، قیصر کو بھی، کسرا کو بھی، یمامہ کے رؤسا کو بھی، غسان کے رئیس کو بھی، ہر جگہ بھیج دیتے، نہیں بھیجا۔ ہاں جب اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس درجے میں کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا حضور کو، اور صلح مبین جس کو کہا گیا ہے فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط لکھے۔ گویا کہ اندرون ملک عرب ایک طرح سے کام اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ سن 7 کے بعد سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اسی سال حنین کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی جو حضور کے مقابلے میں آتی، لہذا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، پورے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ جو خطوط آپ نے بھیجے تھے، اس کے نتیجے میں اب بیرون ملک انقلاب محمدی کی تصویر ایکسپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ان خطوط کے نتیجے میں۔ قیصر نے حضور کے ایلچی کی بڑی عزت کی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ کسرا نے توہین بھی کی، خط بھی پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا نامہ چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ شاہ مصر تھا مقوقس، اس نے بھی عزت، یہ عیسائی تھے جو، کیونکہ ہرقل بھی عیسائی، وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ مقوقس نے بھی پہچان لیا تھا یہ اللہ کے نبی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس علم تازہ تھا ابھی۔ وہ بحیرہ راہب تھا عیسائی، جس نے کہ ابو طالب سے کہا تھا یہ بچہ جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے یہود سے، وہ اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے، تو انتہا علم تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی راہب نے کہا تھا جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو مقوقس نے بھی یہ کیا، ہدیے بھی بھیجے۔ آپ کو معلوم ہے ماریہ قبطیہ جو حضور کی حرم ہے، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ انہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، اور وہ براق جو ہے، وہ جو دلدل جو آپ کا جو تھا، وہ بھی وہاں سے آیا ہوا تھا۔ بہرحال لیکن ایک غسانی جو رئیس تھا تو عرب شام کے علاقے کا، اس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا۔ یہ گویا کہ انقلاب کے آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا۔ حضور نے انتقام کے لیے فوج بھیجی، غزوہ موتا ہوا، لیکن موتا کی جنگ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی انیکول تھی، 3000 گئے تھے ادھر سے، وہاں سے 1 لاکھ مقابلے پر آ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان ہاتھ میں لی ہے اور اپنی حسن تدبیر سے اس لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔
پھر حضور نے آخری سفر کیا اپنی حیات طیبہ کا، غزوہ تبوک، 30,000 صحابہ کو لے کر آپ نے مارچ کیا ہے شام کی طرف، اور آپ 15 دن مقیم رہے ہیں تبوک میں، بلکہ شاید زیادہ 15 سے. لیکن یہ کہ ہرقل لاکھوں کی فوج لے کر موجود تھا شام کے علاقے میں، سامنے نہیں آیا. وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی. حضور آگے نہیں بڑھے، وہاں قیام فرما کر آس پاس کے قبائل کے ساتھ صلح کر کے اور ان کو حلیف بنا کر واپس آ گئے. یہ ہے سن 9 کا واقعہ. اور آپ کو معلوم ہے سن 10 میں پھر آپ نے اپنا حجۃ الوداع آخری حج کیا. بلکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہماری جو ویلیوز ہیں ان سے بڑی مختلف بات ہے. ظاہر بات ہے کہ سن 7 سے پہلے تو حضور حج کر ہی نہیں سکتے تھے، مکے میں تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہجرت کے بعد تو ظاہر بات ہے امکان ہی نہیں تھا، وہاں پر تسلط تھا کفار کا. لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا. 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا. حضرت ابو بکر کی امارت میں قافلہ حج بھیج دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں. لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے، بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے. ہمارے تصورات یہ ہیں. حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی؟ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا. سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا. اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا. بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہی. انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ. پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر. اسے مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا. اکیلا آدمی. اور کل 22 برس. 22 برس بھی کون سے؟ قمری، جو ہمارے 21 بنے. اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دے رہے ہیں. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. وہ بارے گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا، اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا. یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. Now they are responsible, they are accountable. وہ جواب دے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں. وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. اب تمہیں پہنچانا ہے. جو یہاں ہے ان کے ذمہ ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں. جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی. اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر. ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے. اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھے پر آ گیا ہے. اور یہی نکتہ ہے اس میں، قدم قدم پر معجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے، لیکن آئندہ امت کے لیے معجزے کیسے ہوتے؟ معجزے تو نبی کے لیے ہیں، رسول کے لیے ہیں.
جبکہ امت کے ذمہ یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک، پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ یہ حجۃ الوداع کے شاید 3 مہینے بلکہ 3 مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں، پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے، اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے، آپ کا کام پورا ہو گیا، واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں، ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر لیں۔ یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا، حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں، ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا، باہر آپ آئے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، حضور ان کے برابر بیٹھ گئے۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر حضرت حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بقیہ مسلمانوں کے لیے امام حضرت ابوبکر تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک آفر دی، ایک آپشن دی، اور تو بندے نے اللہ ہی کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی لوگ نہیں سمجھے کیوں رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر سمجھ گئے تھے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی، حضور اپنے انتقال کی خبر دے رہے ہیں۔ بہرحال آخری الفاظ بھی یہ تھے کہ اللہ بس میرا جو کام تھا وہ ہو گیا، میرے ذمہ جو فرض منصبی تھا ادا ہو گیا، جزیرہ نماء عرب پر تیرے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تیرا دین غالب ہو گیا ہے، وہ نظام میں نے قائم کر دیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب تو مزید یہاں رہنے کی کوئی آرزو نہیں۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو رفیق اعلیٰ ہی کا قرب جو ہے وہ درکار ہے۔ اس سے آگے اب انشاءاللہ کل بات ہوگی امت نے اس کے بعد کیا کیا ہے، خلافت راشدہ کا دور، پھر ہمارا زوال، امت کی حیثیت سے ہماری تاریخ کے 4 ادوار جو گزر چکے ہیں، 5واں دور جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا حال کیا ہے، خطرات اور اندیشے کیا ہیں، مشن ہمارے حوالے کیا ہے، اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے کمر کسے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 2 منٹ تشریف رکھیں۔ محترم سامعین، ابھی تشریف رکھیں، بعد میں دعا پر اس مجلس کو اختتام پذیر ہوگا۔ چند اعلانات یہ ہیں کہ آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو بھی مراحل ہیں ان کو بڑے اجمال کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ چیزیں الحمدللہ ریکارڈ کے اندر اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ بھی خواہش مند ہوں، اس کے وہ خطبات کسٹس کی شکل میں موجود ہیں، اور ایک ضخیم کتاب بھی جو سٹال پر باہر موجود ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ کتاب کا نام بتا دیں۔ منہج انقلاب نبوی اس کتاب کا نام۔ اس کے علاوہ یہ کہ کل کا موضوع آپ کے علم میں آ چکا، آپ حضرات کوشش کریں کہ وقت پر آئیں تاکہ ہم اس نشست کا وقت پر آغاز کریں اور تاخیر نہ ہو۔ دوسری یہ کہ شارجہ سے جو حضرات آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آسائش فراہم کی گئی ہے کہ جو مسجد خان صاحب ہے وہاں پر مسجد نماز عشاء کے فوراً بعد یعنی 8-10 پر وہاں سے ایک بس چلتی ہے، تو آپ حضرات اس کے ذریعے یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر جو مختلف رسائل و جرائد کی شکل میں ماہانہ اور ہفتہ وار شائع ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن باہر سٹال سے مل سکتی ہے، اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جیسا کہ کل بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جو لوگ آپ سے خصوصی ملاقات چاہتے ہوں، نہیں کوئی نہیں، کل شام کو صرف میں کر دیتا ہوں، جہاں میں مقیم ہوں وہاں کل شام کو پھر عصر سے اور مغرب تک کے درمیان میں موجود رہوں گا، جو حضرات بھی تشریف لانا چاہیں ملاقات ہو سکتی ہے، صبح نہیں، بس اب دعا مانگ لیجیے۔